جو ہمارا وہ گیت تھا سکینے میں پچھتاوے کا گیت آپ کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، اور میری خواہش تھی کہ میں آپ کے ٹی وی چینل پر آ کر لوگوں سے ذرا لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی میں بھی گلگت بلتستان کی ثقافت کو پروموٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں۔ لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، جب سب اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو ہم سب، ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے ہم اچھے تو سب اچھے۔ گا۔ بہت بہت شکریہ استاد محترم، آپ تشریف لائے۔ اللہ آپ کو زندگی پاکستان زندہ باد۔ یہ 93-94 کی بات ہے، جب میں نے ڈرامہ کیا تھا سکینے، جی سر۔ نیشنل ڈرامہ فیسٹیول ہوا تھا کر رہا ہوں۔ میرے پاس یہ ٹوپی بھی میرے گھر میں ہے، ایک ARSP سے میں نے لی تھی۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارے جو تبت ٹی وی کے سامعین و ناظرین، آپ تمام کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی کاظم گولڈن، اور آج ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک نامور ٹی وی آرٹسٹ، آپ ٹی وی آرٹسٹ ہے، ساتھ ساتھ آپ ڈرامہ رائٹر بھی ہے، اور کافی عرصے سے پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ آپ وابستہ رہے ہیں، اور اس وقت جب پی ٹی وی ہوا کرتے تھے، گھر گھر آپ کے جو ڈرامے ہیں وہ لوگ شوق سے دیکھتے تھے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے، میری تو ڈبل خوش قسمتی ہے، چونکہ یہ میرے استاد بھی ہیں، استاد محترم ہیں۔ آج استاد کے ساتھ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، وہ کہ استاد کی برابری کبھی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی میری خوش قسمتی ہے آج میں استاد کے درمیان موجود ہوں۔ آج آپ تقریباً 25 سال بعد اسکردو تشریف لائے ہیں۔ ہم تبت آرٹ کونسل اور بلتستان کے تمام فنکار ہمارے استاد محترم جناب باطن فاروقی صاحب کو سرزمین ادب، سرزمین امن، سرزمین پیار و محبت، پہاڑوں کی سرزمین، ندی نالوں کی سرزمین، دریاؤں کی سرزمین، ریگستانوں کی سرزمین، سرسبز و شاداب میدانوں کی سرزمین بلتستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو علی کاظم گولڈن؟ شکر ہے سر۔ بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کر، اور مجھے خوشی تو ویسے بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے میرا بڑا اس سے لگاؤ ہے، اور آپ کو آج سے 25-26 سال پہلے مطلب جو پودا ہم نے لگایا تھا، آج ماشاءاللہ آپ اتنی روانی سے بولتے ہیں اور اتنی اپنے علاقے کی، اپنی ثقافت کی خدمت کر رہے ہیں، اور میں آپ کے ولاگز بھی دیکھتا ہوں، آپ کے پروگرام بھی دیکھتا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور پتہ ہی نہیں چلا 25 سال گزر گئے۔ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن استاد محترم ابھی بالکل جوان ہیں۔ شکر ہے، شکر ہے۔ تو یہ 2001 کی بات ہے، کیونکہ ہم چھوٹا موٹا فنکاری یہاں پہ کرتا رہتا تھا، لیکن استاد محترم جناب باطن فاروقی صاحب اور کمل نصیر صاحبہ، اس کے ساتھ عبدالغفار صاحب اور ایک دو لوگ بھی آئے تھے یہاں پہ، باقاعدہ نیشنل کونسل آف دی آرٹس اسلام آباد کی جانب سے یہاں پہ ایپسن ڈرامہ ورکشاپ کا یہاں پہ آغاز کیا، اور استاد محترم کی وہ باتیں، وہ سختیاں مجھے یاد ہے۔ تو ایک دفعہ بہت سختی کیا تھا، میں ناراض بھی ہوا تھا، تو استاد نے جاتے ہوئے مجھے یہی کہا تھا، گولڈن میں نے آپ پہ سختی اسی لیے کیا کہ آپ مستقبل میں بلتستان کے بہت بڑے فنکار بننے والے ہیں۔ میں اور عارف تھا، عارف صاحب، ہاں بالکل سر۔ تو سر آپ یہ بتائیں سر، بلتستان کو آپ نے کیسا پایا سر 25 سال پہلے اور ابھی کا سر؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ میرا ایک گروپ ہے گلگت بلتستان آرٹ پروموٹرز گروپ، یہ 93-94 کی بات ہے، جب میں نے ڈرامہ کیا تھا سکینے، جی سر۔ نیشنل ڈرامہ فیسٹیول ہوا تھا 94 میں، PNCA نے کیا تھا، تو عباس کاظمی صاحب اللہ جنت نصیب فرمائے، ان کا لکھا ہوا، بالکل سر۔ اور احمد داؤد صاحب نے اس کی تحریر کی تھی۔ وہ جب میں نے کیا تھا تو مجھے اس کلچر کے بارے میں پتا چلا کہ اتنا رچ کلچر جو کتابوں میں ہے وہ عام زندگی میں بھی نظر آتا ہے۔ تو جب ہم یہاں پر ایپسن ڈرامہ ورکشاپ کرنے آئے، ڈاکٹر وقار عظیم بھی ساتھ تھے، کمل نصیر صاحبہ، تو ہم نے 40-50 لڑکے آپ لوگ تھے، اور اتنا ٹیلنٹ تھا، اتنا مطلب انرجی تھی، اتنا پوٹینشل تھا، تو ہم نے یہاں پر پھر کافی ایکٹیویٹی کی، شوز بھی کیے، پھر بڑا ڈرامہ کیا ہم نے یہاں پر ڈگری کالج میں، DC صاحب آئے تھے اور بڑے لوگ آئے تھے، اور کشمیر کے حوالے سے تھا۔ تو وہاں پر انہیں آرٹسٹوں کو جن سے ہم نے ورکشاپ کروائی تھی، انہیں کو مطلب موقع دیا، اور وہ ان کا ایک قسم کا پریکٹیکل ہو گیا، وہ ان کو کانفیڈنس ملا، اور آج اقبال اس میں، اقبال جو، ہاں، اور مطلب یہ علی کاظم گولڈن، اور یہ ولایت جس نے کنڈکٹ کیا تھا، کوآرڈینیٹ کیا تھا، سینک آرٹ گیلری اس کی ہوتی تھی۔ تو یہاں کی جو سادگی ہے، یہاں کی جو محبت ہے، یہاں کا جو پیار ہے، ایثار ہے،
وہ 25 سال بعد بھی ہے، وہی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک خوشبو یہاں کی ہواؤں میں ہوتی ہے. تو میں نے ایک بندے سے پوچھا بھی، آج میں ادھر آگے گیا تھا شگر فورٹ، تو میں نے اس سے پوچھا یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ کہتے جی بہت سارے پودے ہیں، پتہ نہیں کون سی خوشبو ہے. میں نے کہا ہر طرف خوشبو ہے. تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، بہت زیادہ خوشی. اسی لیے میں مطلب دوبارہ بھی ہم نے کہا چلو شاید اللہ پاک ہمیں دوبارہ موقع دے، ہم پھر کوئی ایکٹیویٹی ایسی کریں. اور آپ تو ماشاءاللہ آپ کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، اور میری خواہش تھی کہ میں آپ کے ٹی وی چینل پر آ کر لوگوں سے ذرا لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی میں بھی گلگت بلتستان کی ثقافت کو پروموٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں. میرے پاس یہ ٹوپی بھی میرے گھر میں ہے، ایک ARSP سے میں نے لی تھی، خواتین کی بھی، اور جس میں وہ زیور لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور میرا ڈرامہ تھا سکینے، اور پھر دوسرا عباس کاظمی کا تھا یہاں وہ ریڈیو کے مہدی کیا محمد عباس صاحب ہے سر. انہوں نے وہ لکھا تھا، مطلب ڈرامائی تشکیل میں نے کی تھی آخری شکار، جی سر. جو بلتستان کا پہلا مرڈر ہوا تھا، اس پہ لوگ بالکل سر، داستان تھی، بالکل سر. وہ بھی میں نے کیا ہے. تو مجھے میرے خیال میں مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا. پھر میں نے اسٹرگل کی، میں نے پھر کہا کہ یہاں سے بھی لوگ آئے. تو پھر یہاں سے وہ لڑکے آئے تھے، گروپ آیا تھا، کیا نام تھا اس کا، اقبال، اقبال جی. ہاں اقبال جی. ہاں یہ وہ اقبال، وہ سارے ادھر آئے تھے اور انہوں نے PNCA میں اپنا ڈرامہ کیا تھا. تو مطلب ان کی کامیابی میں یا ان کی حوصلہ افزائی میں میرا تھوڑا سا کردار ہے، تھوڑا سا. تو آج اسی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو سکردو اور گلگت اور سکردو ہنزا یہاں کے لوگ بہت پیارے ہیں. تو مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کا تعلق وہاں سے ہے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں آپ ہمیشہ وہاں کا ڈرامہ کرتے ہیں. میں نے کہا پاکستان سارا خوبصورت ہے، سارا پاکستان ہمارا ہے اپنا. تو خوشی ہوئی مطلب اسکردو میں دوبارہ آ کر. بہت بہت شکریہ سر، آپ کو اسکردو میں آ کے خوشی ہوئی، ہمیں آپ کو یہاں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی سر. اور آپ نے یہاں آ کے ہمیں ڈھونڈا، ایسا ہی ہے. یہ اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے سر. استاد محترم جناب باطن فاروقی صاحب پاکستان کے تقریباً سینکڑوں ڈراموں میں PTV کے وہ کام کر چکا ہے، جن میں سب سے مشہور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو حقیقت جو ڈرامہ تھا ذوالقرنین حیدر صاحب کا تھا. جی. اور اس میں آپ نے لالا کا کردار ادا کیا تھا جہانگیر خان کے ساتھ. جی سر. تو ہارر ڈرامہ تھا. جی سر. تو آپ سر TV بھی کرتے ہیں سر، آپ تھیٹر بھی کرتے ہیں سر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ جو ریکارڈڈ TV ڈرامے ہیں اور تھیٹر، ان میں کیا فرق ہے سر؟ مشکل کون سا ہے سر؟ دیکھیں مشکل کوئی بھی نہیں ہے اور آسان بھی کوئی نہیں ہے. جی سر. جس کو اداکاری آتی ہے، جس کو اداکاری کی سمجھ ہے، اس کے لیے تو بہت مشکل کام ہے، جی سر. ٹھیک ہے نا. جی سر. جس کو نہیں آتی اس کے لیے آسان کام ہے. اس کو ایسے کر لیں کہ جیسے ایک بندہ ڈرائیونگ کرتا ہے تو دوسرا جس کو نہیں آتی وہ کہتا ہے یار کیا ہے ڈرائیونگ، بس اسٹیئرنگ پکڑتا ہے. نہیں، صرف اسٹیئرنگ پکڑنا نہیں ہوتا نا، وہ ٹریفک کے رولز ریگولیشن سے بھی آگاہی ہونی چاہیے نا، مہارت ہونی چاہیے. تو اس طرح اداکاری جب آپ ٹیلی ویژن پہ کرتے ہیں اس کا ایک علیحدہ ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، ایک علیحدہ ایک ٹیمپو ہوتا ہے، ایک علیحدہ اس کی جو ہوتی ہے تھرو ہوتی ہے، وائس کی ادائیگی ہوتی ہے، تھیٹر کی طرح لاؤڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ریڈیو کی صرف آواز پہ ہوتا ہے. اور جب فلم کرتے ہیں تو تھیٹر، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو سب کو یکجا کرتے ہیں. وہ بھی لاؤڈ ہے لیکن ایکسپریشن کا میڈیا بھی ہے، آواز کا بھی ہے. تو اس لیے میں نے تو اگر تھیٹر کیا تو اس کو انجوائے کیا ہے، ریڈیو کیا ہے، فلم کی ہے، ٹیلی ویژن کیا ہے، تو میں نے ہمیشہ انجوائے کیا ہے. اور مطلب یہ کہ میں جسم کا کون سا حصہ مجھے خوبصورت لگتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا. تو سر آپ نے آغاز میں کون سا ڈرامہ بنایا تھا سر، اور آپ کا سب سے پسندیدہ ڈرامہ TV پہ کون سا ہے سر؟ ٹی وی پہ جو میرا سب سے زیادہ پشاور ٹیلی ویژن، کیونکہ میری شناخت بنی تھی تو پشتو بھی ڈرامے کیے بہت زیادہ. پشتو میں نے کور ڈرامہ کیا تھا، بہت مشہور ہوا تھا. تاج بھائی کا کردار تھا. آج بھی بعض لوگ 93-94 میں یہ ہوا تھا، لوگ مجھے جانتے ہیں تاج بھائی پشتو میں، چونکہ میرا علاقہ خیبر پختونخوا سوابی گردونہ مزئی سے. دوسرا اردو ڈرامہ تھا جس نے مجھے پروفیشنلی بڑا اسٹرانگ کیا تھا، اور پروفیشنل جو لوگ تھے انہوں نے میرے کام کو سراہا. نورینا، ہاں نورینا ڈرامہ تھا، بہت مشہور ہوا تھا. عتیق احمد صدیقی صاحب اس کے پروڈیوسر تھے، آج کل امریکہ میں، اللہ زندگی صحت دے. اور یونس قیاسی صاحب اس کے رائٹر تھے، اللہ جنت نصیب فرمائے. تو وہ میں نے جب کیا تھا تو ایک جو آرٹسٹ کا کانفیڈنس آتا ہے نا انسان، وہ مجھے اس ڈرامے سے آیا. اور کیا کہتے ہیں، اگر تھیٹر پہ دیکھیں تو تھیٹر پہ میرا ایک ڈرامہ
یہ اسکین مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس پہ میں نے محنت بہت کی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا ڈریس کیسا ہے, اس کا کلچر کیسا ہے. کشور نائید صاحبہ ڈائریکٹر جنرل تھی پی این سی اے کی, تو انہوں نے کہا تھا اگر تم نہ کر سکے تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. میں نے کہا جی میں کروں گا. تو یہ مطلب کیونکہ اسکرگو کی ٹوپی, اونزا کی اور گلگت کی یہ مختلف اس میں فرق ہے. پھر جو ان کا زبان بھی الگ الگ ہے, جو اس کا ڈریس ہے خواتین کے وہ بھی علیحدہ ہے, ٹھیک ہے نا. پھر جو ہمارا وہ گیت تھا اسکینے میں پچھتاوے کا گیت, اس کی بہر کیا ہے. پھر جو جشن ہم دکھاتے تھے ڈامن ڈوم سوڑنا, میرے گروپ تھے میں محمد خان اسلام آباد میں ہوتے ہیں, علی ہاں اور علی اور موسیٰ ڈوم, ٹھیک ہے نا. جی جی جی, تو یہ سارے میرے گروپ کے لوگ ہیں اور وہ مجھے بہت پسند ہے. اور دوسرا ایک میں پاکستان ہوں, قومی یکجہتی کے حوالے سے میں کرتا ہوں مختلف جگہوں پر بچوں کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی. وہ ڈرامہ پسند ہے. تو ڈرامے تو بہت زیادہ کیے ہیں, بس کیا کہتے ہیں کہ کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر ڈرامے میں ایمانداری سے جتنا دی بیسٹ آپ کو آتا ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ. یہ محبت اور شوق والا کام ہے, یہ زبردستی یا فٹیک والا نہیں ہے. زبردستی کوئی نہیں کروا سکتا آپ سے, تو اس لیے سارے ہی بس کرتے رہتے ہیں. زبردست سر. سر محترم اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے. خوش قسمتی ہے کہ ہمارے تبت ٹی وی کے اتنے بڑے آرٹسٹ اور میرے استاد اس وقت ہمارے درمیان ادھر بلتستان کانٹیننٹل ہوٹل میں موجود ہے. تو استاد محترم, آج کل ٹک ٹاک کا زمانہ ہے سر, اور اس کے علاوہ یوٹیوب پہ مختلف چینل بنتے ہیں اور ہر کوئی مقصد جس کے پاس صلاحیت ہو یا نہ ہو, مثال ایک موبائل لے کے وہ اپنا کوئی کنٹینٹ وہاں پہ کریٹ کر سکتے ہیں. تو اصل جو آرٹسٹ ہے جو اچھے طریقے سے تھیٹر کر کے آتے ہیں ان کو ابھی مقصد کوئی سننے والا بھی نہیں ہے, دیکھنے والا بھی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر اس سے جو اچھے باصلاحیت جو تھیٹر کرنے والے آرٹسٹ ہیں ان کے تلفی نہیں ہو رہے سر؟ نہیں تلفی نہیں ہو رہی. دیکھیں نا, اب تو ایک آسان کام ہو گیا نا. جی سر. پہلے ہمارے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ پی ٹی وی ٹیلی ویژن کا جو گیٹ کراس کر کے اندر چلا جائے گا وہ آرٹسٹ بن جائے گا. وہ گیٹ کراس کرنا ہی اتنا مشکل ہوتا تھا. زیادہ نہیں تھا. نہیں سر, اندر ہی نہیں جا سکتے. پروڈیوسر تمہیں کام کیسے دے گا؟ اچھا اندر کیوں کوئی بلائے تمہیں, وہ پروڈیوسر کوئی تمہیں جانتا ہو یا کوئی ایسی بات ہو, تو وہ ایک بڑا فن ہوتا تھا. تو ہم 2 سال گیٹ پہ کھڑے رہتے تھے, اندر گئے, اندر انہوں نے چھوٹا سا رول ملا, پھر ہم نے وہ اچھا کیا, پھر اس طرح کرتے تو بہت سارا ٹیلنٹ ضائع بھی ہوا. جو بیچارہ گیٹ پہ کھڑا رہتا تھا یا اندر جا نہیں سکتا تھا تو موقع نہیں ملا, ضائع ہو گیا. اب یہ ایک ایسی چیز آ گئی, اگر آپ میں صلاحیت ہے تو آپ اپنا کنٹینٹ بنائیں, اپنا رکھیں, لوگ پسند کریں گے. پھر یہاں سے کتنے لوگ جو ہیں ملگیر شہرت انہوں نے حاصل کی ٹک ٹاک کے حوالے سے, یوٹیوب کے حوالے سے, کتنے صحافی, کتنے آرٹسٹ, کتنے سنگر. تو ایک اچھی بات ہے میرے خیال میں, مواقع ملتے ہیں. لیکن صرف وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو اگر ہم مس یوز کریں گے تو یہ بری بات ہے, خطرناک ہے. اگر اس سے ہم ایک فائدہ لیں گے, ایک اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں گے تو اچھے میسج لوگوں تک پہنچائیں گے, انٹرٹینمنٹ ہو گئی یا انفارمیشن ہو گئی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ اچھا تو ہے, لیکن یہ انفارمیشن بھی دیتا ہے, لیکن تربیت آپ کی نہیں کرتا. تربیت آپ کے ماں باپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بڑے بزرگوں کا خیال کرو, ماں باپ کا خیال کرو. یہ باتیں ایسی ہیں کہ ہم نے مطلب اس موبائل کا مس یوز نہیں کرنا. اب دیکھو میں تو استعمال کرتا ہوں, لیکن میں بہت ڈرتا ہوں. میں نے کبھی ایسی لائیو ویڈیو نہیں کی کسی ایسے مسئلے پر بولنے کے لیے جو میرا شعبہ نہیں ہے. لوگ آ جاتے ہیں نا, مذہبی بات کرتے ہیں, سیاسی بات کرتے ہیں, یا کسی آرٹسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں ویوز کے لیے. مجھے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ لوگ اتنے ہوشیار ہیں, لوگ اتنے مطلب ان کو شعور ہے کہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو اس لیے میں کبھی اس میں نہیں آیا. تو کیوں کہ میں اس کو ایک بڑا ایک مؤثر ذریعہ سمجھتا ہوں پیغام پہنچانے کا. تو اگر ذرا سا غلط ہو گیا تو آپ کی برسوں کی عزت ہوتی ہے تو وہ پھر ختم. تو سر لاسٹ میں سر, چونکہ ایک دفعہ پھر تبت ٹی وی کے تمام ناظرین جو آپ کے یہاں پہ فینز ہیں
बल्तिस्तान में, जो उस वक्त PTV देखा करते थे, वहाँ पे आप को देखा करते थे। तो अभी बल्तिस्तान के जो हवाले से सर स्कर्दू एक टूरिज्म का हब बने सर यहाँ पे। जी। तो दिन में 10-10 जहाज आते हैं यहाँ पे, लाहौर से, पिंडी से, कराची से। उस वक्त एक जहाज आता था सर, और टूरिस्ट पाकिस्तान के लोकल टूरिस्ट बहुत कम आता था जब आप यहाँ पे तशरीफ लाते थे। अंग्रेज आते थे लेकिन लोकल टूरिज्म इतना नहीं था। अभी लोकल टूरिज्म भी बहुत हाई हुआ है। तो सर आप इस मौके पे हमारे लोगों को और पाकिस्तान से जो दूसरे शहरों से यहाँ आना चाहते हैं सर स्कर्दू, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? जी, पैगाम ये है कि मैं तकरीबन 14-15 दिन से इस पूरे एरिया में घूम रहा हूँ फैमिली के साथ। मैं नलतर गया हूँ, सतरंगी झील गया हूँ, ब्लू लेक गया हूँ, कुंजरात टॉप पे गया हूँ। मैंने वीडियो भी बनाई, मेरा चैनल भी है ना, बातिन फारूकी यूट्यूब चैनल पटवारी। और उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, उनजा गया हूँ, हुसैनाबाद, हुसैनी ब्रिज, हुसैनाबाद। फिर उधर से वापस हम आए। वापस जब आए हैं तो यहाँ पर क्या कहते हैं, स्कर्दू, हुसैनाबाद झील है यहाँ, और मंठोका और सरफरंगा में आज हमने जीप में डेजर्ट में, कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पर जनाब एक्टिविटी की, बड़ा मजा है। आप यकीन करें, आपकी बिल्कुल बात सही है। जब हम पहले आए थे तो बहुत कम लोग थे और ये बाजार इतना ज्यादा रौनक वाला नहीं था, ठीक है ना। अब इतने लोग और मजे की बात जो है कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लोग टूरिस्ट से, लोगों से बड़ी प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, बड़ा एहसास करते हैं। कोई बंदा मिजाज पे गरा नहीं गुजरता। और दूसरी सफाई सुथराई बहुत ज्यादा है। सफाई सुथराई इतनी ज्यादा है कि जब हम पंजाब जा रहे थे तो जो पंजाब सिक्योरिटी फोर्स वालों ने हमें शॉपर बैग दिए कि यार कोई चीज इसमें डाली। हाँ, तो कहने का मकसद है कि लोग भी सफाई का ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, ट्रैफिक भी बड़ी जबरदस्त है, मतलब कोई हॉर्न नहीं बजा रहा, कोई किसी ओवरटेक ज्यादा नहीं कर रहे हैं। तो लोग सिविलाइज्ड हो गए, क्योंकि जैसा माहौल है ना यहाँ का, जैसी खूबसूरती है, तो लोग उस खूबसूरती का असर लेते हैं, तो रश ड्राइविंग नहीं करते, ठीक है ना। किसी से नहीं, सुलझे हुए उस माहौल का असर लिया तो सुलझे है ना। हो सकता है हम लाहौर कराची या आगे पीछे हो तो रश ज्यादा होता है, हॉर्न बजाते हैं, बदकलामी हो जाती है, गुस्सा आ जाता है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। हम वही लोग हैं, मैं भी वही हूँ। और क्योंकि इतने अल्लाह पाक का मतलब इतना एहसान है हमारे मुल्क पर कि इतनी खूबसूरती है यहाँ पर। और आपकी जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान टूरिज्म और पाकिस्तान आर्मी इतना ज्यादा काम कर रही है कि आज मतलब बाहर से तो लोग आएंगे, लेकिन वो आप वाली बात कि पाकिस्तान से इतनी फैमिलीज है, सारी रात घूमते रहो, इतना तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, इतना मतलब लोग कहते हैं कि मतलब कि यार हम किस जगह पर आ गए, जन्नत है। तो यहाँ जरूर आना चाहिए आप लोगों को, और गर्म कपड़े साथ लेकर आना चाहिए। कोई पता नहीं होता कि एकदम मौसम का बात नहीं है। लोग बहुत प्यार करने वाले हैं। और यहाँ के रवायती खाना हमने खाए हैं, वहाँ पर करीमाबाद गए हैं, वहाँ शबशोरो हमने खाया वहाँ पर, ठीक है ना। और गिरगिट आलू खाया है, ठीक है ना। तो इस किस्म की चीजें आपको मिलेंगी। आप यकीन करें, मुझे 14-15 दिन हो गए और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने अभी कुछ भी नहीं देखा। तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे। तिब्बत टीवी, तिब्बत आर्ट्स काउंसिल और हमारे अली काज़म गोल्डन, रजब भाई जो हमारी वीडियो बना रहे हैं, बड़े अच्छे लिखारी भी हैं, पढ़े लिखे हैं और एडिटर भी हैं। आर्टिस्टों से सिर्फ ये कि अपने काम पर ध्यान दो, और ये वाहिद काम है जो मेहनत के बगैर जो है ना आपको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। नियत से करो, दिल से करो। और लोगों के लिए पैगाम है कि अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो। जब सब अपने आप को ठीक करेंगे तो हम सब, हमारा मुआशरा भी ठीक हो जाएगा। हम अच्छे तो सब अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, आप तशरीफ लाए। अल्लाह आपको पाकिस्तान जिंदाबाद।